الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي زكاة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی عبادتیں بھی رکھ دی جس کے ذریعے بندے کے گناہوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے پورے سال کی ہماری جو ہے گناہوں کی اور لغویات کی اور فضول چیزوں کی جو ہے سروس کا مہینہ ہے۔ اور اس کی مثال ایک مشین کے ذریعے دی کہ جس طرح ایک مشین جو ہے سال نہیں چلتی ہے، اس کو سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ اس کو سروس کیا جاتا ہے تاکہ وہ باقی دنوں کے اندر جو ہے صحیح طریقے سے چلے، اس کے اندر سے گرد و غبار کو اور دوسری فضول چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما کر اس کے اندر اور بہت ساری عبادتیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے جو ہے انسان کے گناہ زائل ہو سکتے ہیں، انسان کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ اور ہم اگر دیکھنے جائیں کتابوں کے اندر، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے جلانا۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا، یعنی جو شخص اہتمام کے ساتھ رمضان کے اندر روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے، ایک بھی روزے کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ آخری دن پر پہنچتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ جل چکے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو رمضان کے اندر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اضافہ کرتے ہوئے اس کے اندر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو رکھ دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے گناہ معاف ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف چل کر آئے، اپنے قدم کو میری طرف بڑھائیں، اپنے ہاتھوں کو میری طرف پھیلائیں۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ لاتے ہیں اور پھر اس کے اندر معزز اور بابرکت راتیں رکھ دی تاکہ بندہ اس میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور روزوں کو رکھ دیا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، گناہ ختم ہو۔ اور اگر دوستوں میری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے اگر پھر بھی کوتاہی رہ گئی اور لغزش رہ گئی تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ایک اور چیز کو بھی رکھ دیا، تراویح کو بھی رکھ دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر رات کو قیام کرتا ہے، اس سے مراد محدثین نے اس بات کو لیا ہے کہ اس سے مراد تراویح ہے، کہ جو رات کو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا اور مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جیسے ہی قرآن ختم ہوا ہماری تراویح ہماری زندگی سے اور رمضان کے مہینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تراویح تو اس وقت تک سنت مؤکدہ جب تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ گیا تب تراویح ختم۔ رمضان کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک تراویح ہم سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے چھوڑنے پر جو ہے گناہ ملے گا اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے اس نے چھوڑ دیا ہے تو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری راتوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو رکھ دیا، اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا فی لیلۃ القدر من اواخر رمضان، کہ رمضان کی آخری راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور کیا فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لیلۃ من، یہ اس رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من الف شہر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری میں جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو ایک اور چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر ڈال دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ صدقۃ الفطر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بارش دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر کیوں نہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم کر دیا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر، آزاد اور غلام کے اوپر۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر کا نکالنا جو ہے لازم ہے، واجب ہے۔ تو ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دے دیا۔ کیوں لازم قرار دیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 2 وجہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی 2 وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو لازم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ اس کے ذریعے روزے دار کے جو فضول کام ہوئے ہیں روزے کی حالت کے اندر، میں اور آپ جو ہے جتنا بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیں، کہیں نہ کہیں روزے کی حالت میں کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے من اللغو والرفث، لغو چیزیں جتنی بھی اس سے ہوئی ہے، رفث جتنا ہوا ہے، برائی جتنی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دے دیا۔ آدمی صدقہ نکالے گا، صدقۃ الفطر نکالے گا، اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی جو نافرمانیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، یہ صدقۃ الفطر سے ہٹ جائے گی۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی، اور دوسری وجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے نکالنے کا دوسرا مقصد اور دوسرا ریزن اور وجہ یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو اس کے ذریعے کھانا کھلانا۔ اور سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ عید الفطر کے اندر جو ہمارا اور جو مسلم معاشرے کا اور مسلمانوں کا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کے دن کے اندر صرف میں خوش نہ رہوں، میرے گھر والے خوش نہ رہیں، بلکہ وہ لوگ بھی خوش رہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ وہ بالکل غریب قسم کے لوگ ہیں اور چھوٹے جھوپڑے مکان میں رہتے ہیں، اگر وہ ہم کو دیکھ لیں گے اچھے کپڑوں کے اندر، خوشبو والے کپڑوں کے اندر، اچھی ٹوپی کے اندر، اور ہم اس کے گھر کے سامنے سے نکلیں گے، اگر اس کو دکھائی دے گا اور اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور اس کے پاس نہیں عید کے لیے اس نے کوئی کپڑا خریدا ہے، تو بتاؤ اس کے دل کے اندر کیا آئے گا کہ کاش بھی میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے، میں اس پیسوں کے ذریعے سے کچھ کپڑے خرید لیتا اور سلوا لیتا اور عید کی خوشی کے دن میں پہنتا اور مسجد جاتا۔ تو ہم تو خوش ہو گئے، لیکن اس غریب کا کیا؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقۃ الفطر کو اس لیے واجب قرار دے دیا، اس لیے لازم قرار دے دیا تاکہ غریبوں کے پاس پیسے پہنچ جاوے، ان تک روزی پہنچ جاوے، کھانا پہنچ جاوے، جس کے ذریعے سے وہ کھا سکے، وہ بھی خوش رہے اور ہم بھی خوش رہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولۃ، کہ جو شخص جو ہے نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کر دے تو یہ اللہ کے نزدیک یہ اس کی زکات ہو گئی، روزے کی زکات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور کوئی جو شخص نماز کے بعد ادا کرے، یا تو یعنی عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو گویا اس نے ایک صدقہ کیا، یعنی اس کو ثواب کم ملے گا۔ اصل تو کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہم صدقۃ الفطر کو ادا کر دے گے۔ اب اس کے اندر چند موٹے موٹے مسائل ہیں، کس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگی؟ تو صدقۃ الفطر جو ہے اس شخص پر واجب ہوگی جس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکات کے اندر جو ہے سونا، چاندی اور تجارتی مال اور کیش مال، ان چار چیزوں کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر یہ چار چیزیں تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اور دوسری چیزیں ہیں۔ اس دوسری چیزیں کیا ہیں؟ وہ ضرورت سے زائد مال بھی ہے، جیسے ہمارے گھر کے اندر برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہیں آتے، اسی طرح کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہیں آتے، تو اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اور ایک بات تو یہ، اور دوسری بات صدقۃ الفطر کسی کے اوپر واجب ہوتی ہے، وہ زکات سے تھوڑا سا اور فرق یہ بھی ہے کہ زکات کے اوپر جو زکات کے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ سال گزرنے پر زکات واجب ہوگی، لیکن اگر سال نہیں گزرا لیکن اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس مکان کے علاوہ 3-4 مکان ہیں اور ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرے مکان خالی پڑے ہوئے ہیں، تو ان مکانوں کی قیمت بھی صدقۃ الفطر میں گنی جائے گی۔ تو یہ جتنے بھی یعنی کہ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جو چیزیں استعمال نہیں کرتے، استعمال میں نہیں آتی ہیں، ان ساروں کو گنا جائے گا، اس کی قیمت کو گنا جائے گا اور اسی کے اندر سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ تو ان آدمیوں کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ صدقۃ الفطر کو کب نکالا جائے، اور حدیث کی روشنی میں جیسا کہ بتا دیا کہ صدقۃ الفطر نکالنے کا جو بہترین وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صدقۃ الفطر عید کے 3-4 دن پہلے ہی نکال لیتے تھے، اور ان کی نکالنے کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ غریبوں تک جو ہے صحیح وقت کے اوپر مال پہنچ جائے، تاکہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر ہم عید کے موقع پر دیں گے تو وہ جو اس کو جو چیز لانی ہوگی اور خوشی اختیار کرنی ہوگی وہ نہیں کر سکے گا، اور اگر ہم نے 4 یا 5 دن پہلے اس کو لا کر دے دیا ہوگا تو وہ کچھ اپنے گھر کے اندر کھانا پکا لے گا اور خوشی کے اندر شریک ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو عید کی نماز سے 3-4 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر نکال دیا جائے، اور اگر کوئی شخص رمضان عید کی نماز کے بعد بھی نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ادا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَهِيَ صَدْقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، کہ یہ ایک صدقوں میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا، اس کو جو ثواب عید کی نماز سے پہلے ملنا چاہیے وہ عید کی نماز کے بعد نہیں ملے گا۔ تو ہم جو ہے صدقۃ الفطر خوشی سے نکالیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ 2 مسئلے ہوئے، اور تیسرا مسئلہ یہ کن چیزوں کے اوپر صدقۃ الفطر آتی ہیں، تو 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو کشمش ہے، دراز جس کو ہم بولتے ہیں سوکھی دراز ہوتی ہے، اگر کشمش ہے، اور دوسری چیز کھجور ہے، اور تیسری چیز جو ہے، اور چوتھی چیز گیہوں ہے۔ ان 4 چیزوں کے اوپر صدقۃ الفطر آتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم نکال سکتے ہیں کسی بھی کے اندر سے، ہماری مالی حیثیت جیسی بھی ہو۔ تو پہلی جو چیزیں 3 بیان کی گئی، کشمش یعنی سوکھی دراز، اور اسی طرح کھجور، اور اسی طرح جو، ان تینوں کا وزن ایک ہی ہے، 3 کلو اور 50 گرام۔ ہم اس کی مارکیٹ کے ریٹ کے اندر حساب لگا رہے ہیں کہ کتنا حساب لگتا ہے مارکیٹ میں اس کا نکالنے کا، تو ایک آدمی کے اوپر جو ہے 3 کلو 50 گرام جو ہے وہ جو اور کھجور اور کشمش آئے گا۔ اور چوتھی چیز ہے گیہوں، اس کی بہت
چھوٹی رقم ہے، 50 روپے یا 60 روپے کچھ بنتے ہیں، اور اس کی جو رقم ہوتی ہے 50 یا 60 روپے ایک آدمی کے اوپر آتے ہیں، تو وہ اگر اس اندازے سے لگایا جاوے اور دیکھا جاوے تو ہم سب کے اوپر جو ہے صدقۃ الفطر آئے گا۔ اور کون سب سے 50 روپے ہم بچوں کو دیتے تھے، پورے دن میں واپس لیتے ہیں، 50 روپے بچوں کو کم پڑتے ہیں، تو ہم اگر وہی پیسے جو ہے وہی رقم جو ہے کسی مسکین اور غریب کو دے دیں گے، اس کے ذریعے وہاں پر کام آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے ہمارے بچوں کا بھی نکالنا واجب ہے۔ والدین کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہمارے 1 سال کا بچہ ہے، 1 دن کا بھی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر آئے گا۔ ہاں اگر ماں کی جو ہے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے، لیکن وہ آ گیا اور 1 دن کا بھی ہے اور 5 سیکنڈ یا بس اس نے دنیا میں آ کر سانس لے لی تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر آئے گا۔ تو ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر نکالے، اور اس کی مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہے، غریب تک پہنچاوے، مسکین تک پہنچاوے، جو ہمارا وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں تو ان تک جو ہے صحیح چیز کو پہنچا دے، رقم پہنچا دے، تو جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہماری خوشیوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور آخری کے اندر جو ہے ایک اہم گزارش یہ ہے کہ رمضان کا آخری وقت باقی ہے، اور ہم جو ہے جتنا وصول کرنا چاہتے ہیں رمضان کو وصول کر لے گئے، آئندہ رمضان ہم کو ملے نہ ملے، کوئی رہتا ہے نہیں رہتا ہے، بہت سارے ایسے انسان ہمارے سامنے ہوں گے جو پہلے رمضان کو نہیں تھے، اور پہلے رمضان کو تھے اور اس میں نہیں ہے۔ بہت سارے انسان اپنے دیکھے ہوں گے کہ اس وقت ملاقات ہوئی اور اس وقت ملاقات نہیں ہوئی، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور آخری ایام چل رہے ہیں، شب قدر بھی ابھی اس کے اندر تلاش کرنے کا موقع ہے، اور اس کے اندر عبادت کرنے کا موقع ہے، جو بھی ہم سے ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا لے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مکمل دروازے کھول دیے جاتے ہیں مغفرت کے، اور کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، گنہگار سمجھ کر اللہ کے سامنے آوے اور اپنے گناہوں کی معافی منگوا لے۔ اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے وقت جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اس کو پورا اجر دے دو جس نے اس رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کی ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر پر اس حالت میں لوٹو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے اندر، لیکن کون؟ کس کے لیے؟ جو صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی منگواتا ہے، غیبت کی ہے، چغلخوری کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قدم سب سے پہلے بندے کی طرف سے اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا